من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ پاک کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے گناہ ذکر فرمائے اور انتہائی بدترین گناہ ذکر فرمائے۔ وہ اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے بدترین گناہ ہیں کہ انسان کو اسلام کی سرحدوں سے نکال دیتے ہیں اور آدمی کفر کی حدود کو چھونے لگتا ہے اگر ان 3 گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ایک گناہ تو شرک ہے، شرک انسان کے ہر عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ شرک ایسا بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان اندر اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے دیمک لکڑیوں کو کھانا شروع کرتا ہے، اندر سے لکڑی کھوکھلی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے شرک انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اور یوں سمجھے کہ شرک میں ریاکاری بھی بدترین شرک ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا ہے کہ یہ بہت باریک شرک ہے، اس کا ادراک انسان کو بہت کم ہی ہوتا ہے۔ اعمال میں دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو، دکھلاوا مقصود ہو، تو یہ ریاکاری ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام کی سرحدوں سے نکل جاتا ہے اور کفر تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی بدترین گناہ ہے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ دوسرا گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے بے خبر ہو جانا اور اللہ پاک کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کہ اللہ پاک مجرم کو سزا نہیں دے گا۔ یہ تصور، یہ نظریہ، یہ عقیدہ قائم کر لینا بڑا بدترین گناہ ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، کیا تم اللہ پاک کے عذاب سے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک کے عذاب سے مطمئن ہونے والا تو کافر ہوتا ہے، مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ڈر رہا ہوتا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہا کہ کیا تم بے خبر ہو گئے ہو، تم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہو اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ آسمان سے کوئی عذاب کا کوڑا برسائے اور تمہیں ہلاک کر دے؟ کیا تم مطمئن ہو گئے ہو کہ اللہ پاک زمین میں زلزلہ واقع کرے اور تمہیں یہ زمین غرق کر دے، اپنے اندر ڈبو دے؟ کیا اس بات سے تم مطمئن ہو گئے ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، بے خوف و خطر ہو جانا، مطمئن ہو جانا کہ اللہ پاک مجرم کو سزا نہیں دے گا، ظالموں کو سزا نہیں دے گا، یہ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے ایسا انسان جری نہ ہو جائے۔ جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو گناہ ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اتنے بڑے گناہ کر لیے مایوس ہو جائے کہ اب میری امید، میری بخشش تو ممکن نہیں ہے، مایوس ہو جائے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا۔ یہ بھی بڑا بدترین گناہ ہے، بڑا بدترین گناہ ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہوا گویا کہ اس نے اللہ کی رحمت کو پہچانا نہیں، وہ اللہ پاک کی رحمت کو جانتا نہیں، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گیا اس نے اللہ کی قدرت کو نہ جانا، اللہ کی قدرت کو نہ جانا۔ تو عرض کیا کہ یہ 3 گناہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک تو شرک ہے، اور دوسرا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اور تیسرا اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ جو دوسرے 2 گناہ بتائے ہیں، بے خوف ہو جانا اور مایوس ہو جانا، ایمان ان دونوں کے بیچ کا نام ہے۔ اتنا بھی انسان بے خوف نہ ہو جائے، اتنا بھی انسان اللہ کی ذات سے پر امید نہ ہو جائے کہ عمل کرنا ہی چھوڑ دے، تکیہ لگائے بیٹھ جائے کہ اللہ تو معاف ہی کر دے گا، بس عمل کچھ نہ کرے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ گناہ سے بچنا، نہ نافرمانی سے بچنا، بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تواب ہے، اللہ غفار ہے۔ اللہ پاک کی تمام رحمت والی صفتوں کو سوچ کر عمل نہ کر دینا، نہ کرنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے پر امید بھی رہے اور ساتھ اعمال بھی کرے، اور دوسری طرف انسان خوف خدا اتنا غالب آ جائے، اتنا غالب آ جائے کہ دوسری طرف اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جائے، بالکل ڈرتا، ہر وقت ڈرتے کی کیفیت یہ رہے کہ ہر وقت مایوسی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا،
تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے بیچ کی کیفیت کا نام ہے۔ لہٰذا فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی جب جوان ہو، جوانی کے زمانے میں انسان اللہ پاک کی ذات عالی کا جو خوف ہے اس خوف کو غالب رکھے، اور جب بڑھاپا آ گیا، سفیدی آ گئی ہے، تو اللہ پاک کی ذات عالی سے رحمت کو غالب رکھے کہ اللہ پاک مہربان ہے، اللہ اب بخش ہی دے گا۔ اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سجدہ کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اب اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک بخش ہی دے گا، تو امید رکھے اللہ پاک سے، مایوس نہ ہو، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اس امید کے ساتھ اعمال صالحہ کو نہ ترک کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ جاؤ جا کے یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا تو کافر ہوتا ہے۔ اور پھر عرض کیا کہ ایک حدیث میں آیا کہ 3 گناہ بہت بڑے اور بدترین گناہ ہیں، شرک کرنا، اور دوسرا اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اور تیسرا اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔